بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکا ہے، واضح دلیل آ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ہے. پس جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کو یعنی واضح دلیل کو سختی سے پکڑ کر کے اس پر عمل پیرا رہے، تو عنقریب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل فرما لے گا اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء سورہ نمبر 4. اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 170 پر 4 170 پر 5 یعنی 174 175 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، آیات کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے واضح طور پر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے، واضح دلیل آ گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف نور، واضح نور اور روشن دلیل نازل کر دیا. تو معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ کو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے. یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، کیونکہ اس قرآن کریم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کو نازل نہیں کیا. یہ سب سے آخری کتاب ہے. اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کے تمام احکام اسی وقت لائق تسلیم ہوں گے، اسی وقت قابل عمل ہوں گے کہ جب ان باتوں سے یعنی قرآن کریم کے بات سے ٹیلی کیا جائے، اور اگر میچ کر جائے تو اس کی بات مانی جائے گی، نہیں تو پچھلی کتابوں کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکا ہے. گویا کہ قرآن کریم کا ایک نام برہان بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر قرآن کریم کو فرقان بھی کہا ہے. نزل الفرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اسی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر الکتاب المبین بھی کہا ہے، یعنی ایسی واضح کتاب جس کے اندر ہر چیز بالکل صاف ہے اور ایک دم کلیئر ہے. اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر الکتاب الحکیم کہا ہے، یعنی اس کے اندر جو آیات ہیں اور آیات کے جو معنی اور مفہوم ہے اور جو بھی احکام ہیں وہ بالکل حکمت کے ساتھ ہیں کہ انسانوں کو اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں. اسی طرح سے رب العالمین نے یہاں پر کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا روشن نور نازل کیا ہے. تو برہان قرآن کریم کو کیوں کہا گیا؟ برہان قرآن کریم کو اس لیے کہا گیا کہ برہان کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل جو حق و باطل کے درمیان بالکل فیصلہ کر دے، یعنی فیصلہ کر دے کہ یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب باطل ہے. اور قرآن کریم حق ہے، اس کے اوپر ایک دو دلیل نہیں، بے شمار دلیلیں موجود ہیں. یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے. اور جس قدر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے گا، اس کی زندگی کے تمام ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. وہی یہ قرآن کریم بھرپور معجزہ بھی ہے، جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت کی صبح تک، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے آیات ہی نہیں بلکہ اس کے الفاظ، اس کے حروف کے اوپر جو حرکات ہیں، جو نقطے ہیں، سب کے سب معجزے ہیں. کیونکہ آج تک کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکا، اور آج تک
اس جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا، جبکہ قرآن کریم میں اسی زمانے میں چیلنج دے دیا. آپ اس قرآن کریم کو اٹھائیں گے تو سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ موجود ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک بار ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو چند غیر مسلم تھے، اس میں بہت چھوٹا تھا لیکن ان کی بات یاد رہ گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو رامائن اور گیتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا جو قرآن ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. حالانکہ وہ آدمی نادانی کی بنیاد پر بول رہا ہے، لیکن مکہ کے مشرکین جان بوجھ کر کے بولتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پھر بھی پروپیگنڈا کرتے تھے، اور وہی پروپیگنڈا آج تک چلا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کفار و مشرکین کو 5 مقام پہ، سورۃ البقرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ یونس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ ہود اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ طور جو 27ویں پارے میں اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسا بنا کر کے لے آؤ. اگر قرآن جیسا نہیں بنا سکتے، قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت جیسا بنا کر کے لے آؤ. چلو سورت بھی نہیں بنا سکتے، کم سے کم ایک آیت بھی بنا کر کے لے آؤ. آج 1450 سال بیتنے کو آ رہا ہے، سب آدمی عاجز ہیں. اللہ نے کہا کہ صرف انسان نہیں، جناتوں کو بھی ملا لو، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار ہیں سب کو ملا لو، اور قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی بنا کر کے لا کے دکھلا دو. آج تک انسانیت اس جیسی ایک آیت پیش کرنے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، اور اسی کو برہان کہتے ہیں، اسی کو برہان کہتے ہیں کہ یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب باطل ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو برہان کہا تو 3 چیزیں ثابت ہو گئی، اپنے آپ 3 چیز ثابت ہوئی. پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کا وجود ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہے جیسا قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے کہ عرش پہ مستوی ہے، پورے کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، پوری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کا محتاج ہے. اگر رب العالمین دے تو وہ زندگی رہے ان کی، اگر نہ دے تو وہ دنیا میں برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اللہ کی عافیت رہے تو برقرار رہے، اللہ کی عافیت نہ رہے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. ایسا ہے اللہ، اور ان کا وجود عرش پہ مستوی ہے، لیکن کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے علم کے احاطے میں رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. مصحف کو جلانے والے جلا دیں گے، لیکن بے شمار حافظ قرآن جو اس روئے زمین پر ہے، ان کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ بے شمار حافظ قرآن جو اس روئے زمین پر ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، ان کے سینوں سے قرآن کریم کو کیسے نکالو گے؟ قرآن کریم کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتا ہے. لفظ کا ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہٹا سکتا ہے. اللہ نے ایسا حفاظت کیا ہے اس کا. تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. دوسری دلیل اور تیسری چیز کیا ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہی کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا. 3 چیز ثابت ہو گئی، اسی لیے یہ برہان ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روشن نور کو اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. روشن نور کا مطلب کیا ہے کہ ہر اعتبار سے ہدایت رہنمائی ہے. دنیاوی زندگی میں اگر کامیابی چاہیے قرآن کریم سے جڑ جائیے، دنیاوی زندگی میں کامیابی چاہیے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام کامیابیوں کے راستے اسی قرآن کریم سے دے دے گا. اور اگر آخرت میں سرخروئی چاہنا ہے تو بھی قرآن کریم سے جڑ جائیے. اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی رہنمائی اس قرآن کریم کے اندر رکھی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت یعنی قرآن کریم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل میں شامل فرما لے گا.
اور ان کو صراط مستقیم کی طرف دنیا میں بھی رہنمائی کرے گا اور آخرت میں بھی رہنمائی کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اس صورت میں ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزم اور حوصلہ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔